الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آئیے آج ہم اس عظیم عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہر سال ذی الحجہ کے ایام میں ہمیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ جی ہاں، میں قربانی کی عبادت کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف ایک شرعی حکم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، بندگی، تقوی اور ایثار کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسلام میرے عزیز بھائیوں ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ دین ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کرتا ہے اور عبادات کو اس میں خاص مقام حاصل ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک ہے قربانی، جو ہمیں اخلاص للوعت اور تقوی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کوئی معمولی رسم نہیں، یہ کوئی وقتی تہوار نہیں، بلکہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطالبہ فرمایا۔ وہ باپ جسے بڑھاپے میں بیٹا ملا، اس نے رب کی رضا کے لیے اس بیٹے کو قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ اللہ اکبر! یہ منظر کیسا ہوگا جب باپ بیٹے کو لے کر میدان میں جا رہا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے، اے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ایک یادگار عبادت بنا دیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدَّ ڈوقت الراوائی۔ سورہ الصافات آیت 103 تا 105۔ ترجمہ: جب دونوں نے اطاعت کی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سامعین کرام، یہ وہی قربانی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بنایا۔ مدینہ منورہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک ہر سال قربانی کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم النحر، قربانی کے دن، سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ ترمذی۔ آج اگر ہم واقعی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ عبادت خلوص کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ میرے عزیزو، قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، یہ تو تقوی، اخلاص اور اللہ سے محبت کی معراج ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لِنَ إِنِ عَلِّ لَا أَوْمَايَا وَإِلَيَادْ نَمَ آيَا وَإِلَوُونَ إِنِ عَلَيَا أَلَتُ قَوِيمٌ نُوَامَ۔ سورہ الحج 37۔ ترجمہ: اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ اور یہی تقوی ہمیں سکھاتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، مال، وقت، آرام اور حتیٰ کہ اپنی خواہشات بھی۔ ہمیں چاہیے کہ جانور کا انتخاب بھی شریعت کے مطابق کریں۔ وہ جانور صحت مند ہو، عیب سے پاک ہو اور مقررہ عمر کا ہو۔ اس کے لیے حلال مال خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ آخر میں اب سے یہی عرض کروں گا کہ اس عظیم عبادت کو رسم و رواج کی نظر نہ کریں، بلکہ اس کی اصل روح تقوی، اخلاص اور ایثار کو سمجھیں۔ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نیت کو رب کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی روح کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔